بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد. یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کا ذکر اور خاص طور پر رمضان کے دن اور رات جب اللہ کی رحمت اور بندوں کے گناہوں کی مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ان دن اور ان راتوں کے اندر مومن کے لیے حصول رحمت کا بہترین ذریعہ ہے۔ میں نے کل یہ بات کہی تھی کہ صوفیاء یہ کہتے ہیں، سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ، کہ اللہ کے ذکر کو قبولیت حاصل کرنے کے لیے جو بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اس کے ان تمام ذکروں کی قبولیت کے لیے بڑی بنیادی شرط ہے عقل حلال۔ اگر انسان عقل حلال نہیں کرے گا، جو رزق کما رہا ہے اور کھا رہا ہے وہ حلال نہیں ہے، تو نماز، قرآن، اللہ کا ذکر اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ اصول ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کا قرآن کے اندر حکم ہے، ہر عمل صالح اور ہر عبادت کی عند اللہ قبولیت، قربت، شرط اس کے لیے یہ ہے بنیادی کہ جو کچھ پیٹ میں جا رہا ہے، جس سے زبان کے اندر طاقت پیدا ہو رہی ہے، نماز میں اٹھنے بیٹھنے کی طاقت پیدا ہو رہی ہے، وہ طاقت رزق حلال سے پیدا ہو تب مقبول ہے، ورنہ تو قبولیت نہیں ہو پائے گی۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اذکروا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اے لوگو، دنیا میں جو پیدا کیا ہے ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، مگر ایک بنیادی شرط ہے، کلوا مما فی الارض، جو دنیا میں ہے کھاؤ، کماؤ، پیو، لیکن شرط کیا ہے؟ حلالا طیبا، حلال اس کو کھاؤ، حرام کو نہ کھاؤ، طیب کو کھاؤ، جو نجس ہو، ناپاک ہو، اسے مت کھاؤ۔
مفسرین ابن کثیر کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے. کیا دعا کر دیجئے؟ فرماتے ہیں ادعو اللہ لی ان یجعلنی مستجاب الدعوہ. اے اللہ دعا فرما دی، اے اللہ کے نبی دعا فرما دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، مقبول دعا والا. جو دعا کروں میری دعا مردود نہ ہو، مقبول ہو جائے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت دعا نہیں فرمائی ان کے لیے. اگر ان کے لیے دعا فرماتے تو اس کا فائدہ حضرت سعد کو پہنچ جاتا، امت کو کیا فائدہ پہنچتا. اس لیے آپ نے انہیں مستجاب الدعوات بننے کا طریقہ بتایا. مطلب یہ ہے کہ سعد تم اگر مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو تو یہ طریقہ ہے، بن جاؤ. تم ہی نہیں، میری امت کا کوئی بھی آدمی آج یا 1000 سال کے بعد عرب کا رہنے والا ہو یا ہندوستان کا، دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو، اگر مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے تو میں جو نسخہ تمہیں بتا رہا ہوں یہ کر لے، مستجاب الدعوات بن جائے گا. جو مانگے گا وہ مقبول ہو جائے گا. اور ایک لفظ میں بتایا، وہی جو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ہے دنیا کے اندر تمہارا ہے، شرط یہ ہے کہ حلال کھاؤ. اللہ کے نبی نے وہی فرمایا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ. یہ تو بڑا آسان کام ہے. اے سعد اپنے کھانے کو حلال کر لے، مستجاب الدعوات بن جائے گا. یہ اصول اسلام کا ہے. مقبول دعا والا. شرط کیا ہے؟ پیٹ میں حرام نہ جائے، حلال کھا. جو مانگے گا اللہ اسے قبول کر لے گا. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا اور اس کو پلے سے باندھ لیا، اس نصیحت کو. یہ بنیاد ہے دعا کی. جب دعا کی ہے تو صرف دعا کی نہیں، ہر عبادت کی قبولیت کی بنیاد ہے اکل حلال. جس کا کمانا، جس کا کھانا، جس کا پہننا، جس کا پینا حلال ہے، وہ جو مانگے گا ملے گا، جو کرے گا عمل مقبول ہوگا، اللہ خوش ہوگا، تبھی تو قبولیت ملتی ہے. اگر ناراض ہے تو قبولیت کہاں سے ملے گی؟ مشہور تھے حضرت سعد کہ وہ مستجاب الدعوات ہیں. لوگ آتے تھے
دعاؤں کے لیے، اور وہ دعا کرتے تھے اور اللہ اس کو پورا فرما دیتا تھا۔ ان کے تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے دبدبے کا آدمی تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر عمر کسی راستے پر چلتا ہے اور شیطان سامنے سے آ رہا ہے تو شیطان راستہ قطرہ کر کے گزر جاتا ہے۔ ایسے دبدبے کا آدمی۔ اور کسی مسئلے پر حضرت سعد سے کہا سنی ہو گئی، حضرت سعد کو غصہ آیا، کہا کہ عمر بد دعا کروں گا تمہارے لیے۔ حضرت عمر وہیں زمین پر بیٹھ گئے، کہا خبردار زبان مت کھولنا، جو چاہے کر لو زبان مت کھولنا۔ جانتے تھے کہ سعد کو جو نسخہ اللہ کے نبی نے قبولیت دعا کے لیے بتایا تھا، سعد نے اس نسخے کو پلے سے باندھ رکھا ہے۔ اب جو مانگتے ہیں وہ مقبول ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرو۔ آدمی رمضان میں کتنا قرآن پڑھے کوئی حد نہیں، کتنا ذکر کرے کوئی حد نہیں، کتنی مرتبے اللہ اللہ کرے کوئی حد نہیں۔ قرآن تو کہتا ہے اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو، بہت کرو، بہت کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو۔ قبولیت کی شرط یہ ہے کہ ذکر کرنے والا اپنی کمائی کو حلال کر رہا ہے، اپنے جسم پر پہننا، اپنے پیٹ کو بھرنا حلال ہی سے ہوتا ہے، اگر حرام کا شبہ ہے اس سے بھی پاک ہو گیا۔ یہی اللہ کی تعلیم ہے، یہی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ صحابہ کو یہی سکھلایا تھا۔ آپ بازار میں تشریف لے گئے تو ڈھیر پڑے ہوئے تھے جو کے، گیہوں کے اور جو چیزیں بکتی تھیں۔ آپ نے ایک ڈھیر میں ہاتھ اس طرح مارا تو ہاتھ اندر پہنچا تو جو دانے نکلے وہ بھیگے ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اندر بھیگے ہوئے اوپر سوکھے، یعنی مطلب ہے کہ آدمی یہ سمجھ کر اس کا سودا کرے گا کہ دانے سوکھے ہیں حالانکہ اندر گیلے ہیں، ان کی قیمت یہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ پڑا ہوا تھا یہاں، بارش کا چھینٹا پڑ گیا، میں نے نیچے کے اوپر کر دیے، اوپر سے نیچے کر دیے، تاکہ خریدنے والے کو، پورے ڈھیر کا سودا کرنے والے کو پتہ نہ چلے۔ فرمایا یہ کمائی ہے، دھوکہ دے رہے ہو۔ فرمایا من غش فلیس منا، جو کاروبار کے خرید و فروخت کے اندر خیانت اور دھوکہ کرتا ہے وہ مسلمان اور ایمان والا نہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آدمی کسی کو دھوکہ دے، کمائی کر رہا ہے، حلال و حرام کو نہیں دیکھتا، اور بیٹھ کر اللہ کی تسبیح بھی پڑھتا ہے،
تہجد بھی پڑھتا ہے اور اسی کمائی کے پیسے سے حج بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے۔ جس کمائی سے توبہ بھی، دعا بھی، استغفار بھی مقبول نہیں ہے، اس سے عمرہ اور حج کہاں سے مقبول ہو جائے گا؟ اللہ اللہ کی تسبیح کہاں سے مقبول ہو جائے گی؟ ہر اللہ کا ذکر کرنے والے کو بنیادی طور پر صحیح ہے ذکر کرو، بہت کرو، رات اور دن کرو، استحضار یہ سمجھتے ہوئے کرو کہ اللہ سامنے موجود ہے، یہ سمجھتے ہوئے کرو کہ اس کی محبت دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اللہ میرا محبوب ہے، صحیح ہے، پابندی کرو، ناغہ نہ ہو، یہ بھی صحیح ہے، مگر ان تمام شرائط کے ہوتے ہوئے بھی اگر کھانا کمانا حلال نہیں ہے مقبول نہیں ہوگا۔ یہ تو بنیادی شرط ہے۔ اس زبان جو چل رہی ہے ذکر اللہ کے اندر، اس میں طاقت پیدا ہوئی حلال سے حرام سے۔ یہ جو نماز میں اٹھنا بیٹھنا ہے، ان جوڑوں میں طاقت حلال سے بنی ہے حرام سے؟ اگر حرام سے بنی ہے تو قبولیت کا دروازہ بند ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے جو نسخہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا تھا، وہ صرف حضرت سعد ہی کے لیے نہیں ہے، وہ نسخہ آپ کی پوری امت کے لیے ہے۔ ساری دنیا کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، آدمی کے لیے بنایا ہے، آدمی سے پہلے دنیا کو بنایا، آدم سے پہلے دنیا کو بنا دیا، تاکہ آدم آئے گا تو کیسے رہے گا، کہاں رہے گا، کہاں کھائے گا، کہاں سے پیے گا، اس کی ضروریات زندگی کو پہلے بنا دیا۔ پھر آدم کو جنت میں بنایا، وہیں روح پھونکی، پھر وہاں سے دنیا میں اتارا، اس دنیا میں جہاں قیامت تک آدم کو رہنا ہے، یعنی اس کی اولاد کو رہنا ہے۔ رہے کیسے؟ اس کا طریقہ قرآن و حدیث میں ہر نبی کو بھیجتے رہے کہ دنیا میں رہ کر کے اس جنت میں جہاں سے باپ آیا تھا تمہارا پہنچنا ان شرائط کے اوپر موقوف ہے، ساری دنیا تمہارے لیے ہے، مگر اس دنیا میں کھاؤ حلال، کماؤ چاہے جتنا کماؤ، کوئی حد نہیں کمانے کی۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کسی کو اتنا کماؤ اتنا نہ کماؤ۔ بڑے بڑے دولت مند انبیاء، کتنے بڑے بڑے دولت مند بادشاہ، کوئی تو اس کے اندر وہ نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم بادشاہ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ یہ دولت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام کے اندر کہ کتنا کماؤ، کتنا اتنا نہ کماؤ، اس سے زیادہ اس سے کم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے بڑے دولت مند تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دولت، اللہ نے فرمایا کہ یہ یہودی کا کنواں ہے، یہ بیچتا ہے پانی، کون لیتا ہے؟
آپ نے خرید کر کے وقف کر دیا. مسجد تنگ ہو گئی، یہ زمین ہے، کون خرید کر کے دیتا ہے؟ جنت میں ملے، آپ نے دے دیا. غزوہ تبوک میں آپ نے صحابہ سے فرمایا کون ہے چندہ دو. گئے 1000 سونے کے سکے لا کے اللہ کے نبی کی گود میں ڈال دیے. سونے کے سکے. آج اگر وہ سونے کے سکے خدا جانے کتنے کروڑ کے ہوتے. پھر فرمایا، پھر لا کر کے 1000 ڈال دیے. پھر فرمایا، پھر لا کر 1000 ڈال دیے. جو آدمی چندے میں 3,000 سونے کے سکے، اس کے گھر کتنا پڑا ہوا ہوگا. محدثین فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے اندر 1000 جانور سواری کے اونٹ تنہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے تھے. 1000 اونٹ بِأَقْتَابِهَا وَأَحْلَاسِهَا، اپنی ضرورتوں کے ساتھ جس پر آدمی بیٹھے گا اور یہ کر کے چلے گا. تنہا ایک. دولت کتنی ہوگی ان کے پاس؟ تنہا حضرت عثمان. صحابہ میں اور بڑے بڑے دولت مند ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. اسلام اس کی ممانعت نہیں کرتا ہے کہ اتنا کماؤ اتنا مت کماؤ. کماؤ چاہے دنیا سمیٹ دو، لیکن حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ. یہ بنیاد ہے ایک. اسی پر تمام عند اللہ قبولیت موقوف ہے. ہر ذکر کرنے والے آدمی کو سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے، نماز پڑھنے والے آدمی کو، روزہ رکھنے والے کو، حج کرنے والے کو، روزہ رکھنے والے کو سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے پیٹ میں جو جا رہا ہے، جو کما رہا ہے، وہ حلال ہو، اس کے اندر حرام کی آمیزش نہ ہو. اور اگر ہو گئی تو اس کی عبادت مقبول نہیں ہوگی اللہ کے یہاں. قبولیت عند اللہ موقوف ہے تو وہ صرف اکل حلال کے اوپر. اللہ ہم سب کو حلال کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حلال روزی عطا فرمائے، اور حرام سے کی نفرت اللہ ہمارے دل میں بیٹھائے، اور ہماری روزی کو پاکیزہ فرما کر کے عبادت کو قبولیت سے سرفراز فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.